اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ کل کے رکوع کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا ذکر تھا۔ آج حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ عاد دو قومیں آئی ہیں، ایک عاد اولا ہے، ایک عاد ثانیہ ہے، یعنی پہلی عاد اور دوسری عاد قوم۔ پہلی کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کے آئے ہیں، دوسری کے اندر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام بن کے آئے ہیں۔ ان کو قوم سمود کہا جاتا ہے، لیکن ہے وہ بھی قوم عاد ہی۔ تو یہاں پہ قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، فرمایا ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو قالا، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، فرمایا میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں وہی بات جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی حکم تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افلا تتقون، فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس بات سے کہ تم رب کی نافرمانی کر کے، رب کو چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت کرتے پھر رہے ہو؟ کیونکہ قوم عاد نے 3 اپنے بت بنائے ہوئے تھے، ایک کا نام حبا تھا، ایک کا نام سمود تھا، اس طرح ایک کا نام صدا تھا۔ تو صدا، سمود اور حبا، یہ 3 نام تھے، 3 بت تھے ان کے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم ڈرتے نہیں کہ تم نے بتوں کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو اب دیکھیں جواب کیا ملا۔ وہ ایک خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے، خلوص چاہا تو پتھر جواب میں آئے۔ ٹھیک ہے نا جی، نبیوں نے جتنی محنت کی ہے نا، ان کو تکلیفیں بھی اس طریقے سے ہی آئی ہیں۔ اب دیکھیں فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ایک خوبصورت حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نا جب مکی دور تھا حضور کا، حضور علیہ السلام جایا کرتے، میلوں کے اندر جاتے۔ یار ہمارے ہاں میلے لگتے ہیں، ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم بن ٹھن کے جاتے ہیں، خاص کر ہماری مذہبی محفلیں بھی ہونا تو اس کے اندر بھی باقاعدہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام اکاز، مجنہ، یہ میلے لگا کرتے تھے، نام ہے ان کے، حضور ان میلوں کے اندر جایا کرتے تھے، اور جا کے ہر کوئی ظاہر میلے کے اندر اپنا اپنا کوئی حساب لگا کے کھڑا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام میلوں کے اندر جاتے اور میلوں میں جا کے حضور کسی بلند جگہ کو دیکھتے، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی، لوگو خدا ایک ہے۔ یہ حضور میلوں کے اندر جا کے باقاعدہ فرمایا کرتے، تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا مکی دور تھا۔ تو بہرحال کیا ہوتا تھا کہ سارے لوگ ذرا پھول لے کے آ جایا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب آقا علیہ السلام آگے جا رہے تھے اور حضور فرماتے لوگو خدا ایک ہے، اور پیچھے سے ایک شخص آقا علیہ السلام کے پیچھے لگا ہوتا اور اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ہاتھ کے اندر کنکریاں ہوتی تھی، اور وہ حضور علیہ السلام کے باقاعدہ آپ کے وہ قدم مبارک کو نشانہ بنا کر مارتا، اور مارنے کے بعد کہتا ہے اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا شخص ہے۔ یہ حضور کے بارے میں کہا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ پوچھا کرتے یار یہ کون ہے، لوگ پھر ان کو بتایا جاتا کہ یار یہ جو آگے جا رہا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو پیچھے ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ سگا چچا ابو لہب ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دین کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جتنا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جتنا دین کے ساتھ مخلص ہوتا جائے گا اس کی آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، اس کی تنگ دستی بڑھتی جائے گی۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جا، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے رب سے پیار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جا۔ اگر رب سے محبت کرے گا تو آزمائشیں آئیں گی، اگر مجھ سے محبت کرے گا تو پھر مصیبتیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا راستہ یہی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں
ان کو جناب اعلیٰ پورے پروٹوکول کے ساتھ نہیں بلایا گیا، بلکہ دیکھیں جب بھی انہوں نے تبلیغ کیا ان کے ساتھ حتیٰ کہ کئی ایسے نبی ہیں جن کو بقایا شہید کر دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ صرف یہی تھا جو حود علیہ السلام نے کہا ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو جواب دیکھیں، فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، فرمایا آپ کی قوم میں سے جو کافر لوگ تھے نا، مالا وہ کہتے ہیں سرداروں کو، یعنی آج کے دور میں یوں کہہ لیں کہ لیڈروں کو، تو آپ کی قوم جیسے جو کافر تھے ان کے لیڈروں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ قوم عاد ہود علیہ السلام کو جواب دے رہی ہے، کہتے جی آپ تو بے وقوف ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ تو جھوٹے ہیں، اور ہمیں پکا یقین ہے اس بات کا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ یہ بات اِنَّا لَنَظُنُّكَ، ہمارا خیال ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اب یہ دو باتیں نبی کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، ایک تو نبی کو بے وقوف کہا گیا، دوسرا نبی کو جھوٹا کہا گیا، اور یہ کہنے والے کوئی غیر نہیں ہے، یہ انہی کی اپنی قوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں جب آپ دین کا کام کرنا شروع کریں گے تو لوگ آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ نبیوں کے ساتھ ایسے تو ہوا ہے، یہ دو باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جناب آپ تو بے وقوف ہے، کیوں بے وقوفی کہا؟ حود علیہ السلام کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ صرف وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا جناب آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ نیا دین لے کے آ گئے ہیں، اور یہی بات آقا علیہ السلام سے کہی گئی، یہی بات ہر نبی سے کہی گئی ہے کہ نیا دین کہاں سے آ گیا؟ جو دین تو وہ تھا جو ہمارے باپ دادا کا تھا، تو آپ نے نیا دین جو شروع کیا ہے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو اب دیکھیں جواب، فرمایا قالا، حود علیہ السلام نے ان کی یہ بدتمیزی بھی برداشت کی، اور برداشت کرنے کے بعد فرمایا یا قوم، فرمایا میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو دیکھیں نا یہ بات، دیکھیں اتنی بڑی قوم، تاریخ کے اندر اتنی بڑی قوم نہیں آئی ہے۔ جیسے کہ ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ کتنا قد کیا ہے ان کا، 80 با، 480 فٹ ان کا قد ہے۔ پھر ان کا کھانا کیسا ہے؟ ان کا ایک گندم کا دانہ کتنا بڑا تھا؟ گائے کے ایک گردے کے برابر۔ اور اگر ان کا انار اگر یہ کھاتے، اور ان کا انار کے چھلکے کے اندر کتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں؟ 10 بندے بیٹھ سکتے ہیں ان کے انار کے چھلکے، یار 480 فٹ کا بندہ۔ اور پھر ان کے جو محلات تھے آپ اندازہ کریں، انہوں نے کوئی مشینری لگا کے اپنے گھر نہیں بنائے تھے، بلکہ جب ان کا دل کرتا نا رہنے کے لیے، اب 480 فٹ کا بندہ رہتا کہاں پہ ہوگا؟ تو انہوں نے اپنے لیے مکان نہیں بنائے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، جب یہ رہنا چاہتے تو کیا کرتے، بڑا سا پہاڑ دیکھتے، بڑے سے پہاڑ کو جناب یالا یہ ہاتھ کے ساتھ مکے مار مار کے جو ہے وہ سوراخ کر دیا کرتے تھے۔ بڑی بڑی ہیوی مشینری ہمارے پاس ہے یعنی دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہزاروں سال لگ جاتے ہیں ایک پہاڑ کو سیدھا کرتے کرتے، سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ ایک پہاڑ کے ایک سرے پہ کھڑے ہو کے ایسے مکہ مارتے نا، تو دوسری طرف سے یہ اپنا مکہ نکال لیا کرتے تھے، سوراخ ہی سیدھا کر دیتے پہاڑ کے اندر۔ اتنے طاقتور قسم کے لوگ۔ پھر انہوں نے بیمار نہیں ہونا، پھر انہوں نے مرنا کوئی نہیں، بس مرنا تب بھی ہے جن ان کی موت آنی ہے، مگر نہ سر درد، نہ ڈیڑھ درد، نہ چکر ہی کوئی نہیں تھا ان کا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ایک تو یہ قد کاٹ کے لوگ تھے، ان دنیا کے اندر ان سے بڑا قد کاٹ والا بندہ نہیں آیا ہے، جن کی آنکھوں کے اگر خول بنا دیا جائے تو اس کے اندر جانور اپنا بچہ پیدا کر سکے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کتنے بڑے ان کے قد ہیں اور کتنے بڑے ان کے جناب والا دماغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم نے یہ کہا نا نوح علیہ السلام اپنا حود علیہ السلام کو، تو آگے حود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، فرمایا میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، ہاں میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اکثر ہوتا کیا تھا کہ حود علیہ السلام ہمیشہ تنہا رہتے تھے، ہمیشہ تنہا رہتے، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ وہ جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملتا وہ فوراً آ کر آپ اپنی قوم کو سنا دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب نبی کی نبوت کے اعلان کا وقت آتا ہے نا، تو نبی کو پہلے تنہائی کے اندر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے جب 37 سال کی عمر ہوئی نا، تو حضور کے جو آخری 3 سال تھے، جیسے جیسے اعلان نبوت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا تو حضور تنہا رہنے لگ گئے تھے، اور آخری 3 سالوں کے اندر تو پھر آقا علیہ السلام باقاعدہ غار میں جا کے رہنے لگ گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، مہینہ 2 مہینے وہاں رہتے تھے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ جا کے کھانا غار کے اندر پہنچا کے آیا کرتی تھی۔ تو یہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے تمہیں پہنچانا، رب کا پیغام پہنچانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے دور کے اندر ایک ماحول ہے
کہ جب شرعی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو آگے سے کئی بندوں کو کوڑ ہو جاتی ہے کہ لا اے کیڑا موضوع ہے, اے کیڑا مسئلہ ہے. اور بھائی حق اور سچ بتانا, شریعت کا مسئلہ بتانا یہ عالم کی ذمہ داری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے, قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں تو جب جانتا تھا تو نے آگے کیوں نہیں پہنچایا. بات سمجھے نا جی. تو شریعت کا مسئلہ بتانا یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس طرح نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے, چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. ٹھیک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا, فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی, فرمایا میں تمہیں صرف وہی بات بتاتا ہوں جس کا مجھے میرے رب نے حکم عطا فرمایا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں, وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین, فرمایا کہ اور اگلی بات ارشاد فرمایا میں تمہیں نصیحت کرنے والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. نبی سب سے بڑا امانت دار ہوتا ہے اللہ کی وحی کا, اللہ کی وحی کا سب سے بڑا امانت دار ہوتا ہے. جیسے اللہ کی وحی آتی ہے جس طریقے سے نبی تک پہنچتی ہے, نبی کا کام ہوتا ہے آگے بالکل وہی بات اس کے بندوں تک پہنچا دینا. تو فرمایا میں تمہیں نصیحت بھی کر رہا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار بھی ہوں. مجھے جو بات میں کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, بلکہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. اور آگے ہوا کیا, وہی بات اب عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں حیرانگی ہے اس بات کی کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی, علی رجل منکم, تم ہی میں سے ایک شخص کی طرف سے, یعنی تم ہی میں سے ایک شخص کو ہم نے نبی بنایا ہے اور اس نبی بنا کر ہم نے تمہارے تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. تو لینذرکم, فرمایا کہ یہ پیغام اس لیے پہنچایا تاکہ تم ڈر جاؤ, اپنے قد پہ نہ بھول جانا, اپنی طاقت پہ نہ گھمنڈ کرنا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحت سے دھوکہ نہ کھا جانا. قوم عاد کو بھی یہی لگی تھی, انہوں نے کہا جی ہمارا اتنا قد کاٹ ہے, ہمیں کیا ہونا ہے, ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں, ہمارے جیسا قد کاٹ کسی کا نہیں ہے, ہم سے جیسی طاقتور کوئی نہیں ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً, تو ہم نے روئے زمین پر آج سے زیادہ طاقتور قوم نہیں پیدا کی ہے, ان سے زیادہ طاقتور قوم پیدا نہیں ہوئی ہے. اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان سے زیادہ طاقتور صرف رب کی ذات ہے, سبحان اللہ, جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ خود اندازہ کریں, ہمارے رب نے ان کو پیدا کیا ہے, رب ان سے زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ قد کاٹ والی اور ان سے زیادہ طاقتور قوم پیدا نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے وَاذْكُرُوا, اے ذرا اس نعمت کو یاد کرو, إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ہے. کس کا, من بعد قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی وراثت تمہیں عطا فرما دی ہے. ٹھیک ہے نا جی, زمین کی بادشاہی تمہیں ملی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ شام کا سارا علاقہ انہیں کے پاس تھا اور یہ اتنے زیادہ تھے کہ جتنا چونٹیاں ہوتی ہیں نا, چونٹیوں سے بھی زیادہ تعداد انہیں کی تھی. ٹھیک ہے, یہ اتنے زیادہ تھے, حالانکہ اتنے قد کاٹ والے ہونے کے باوجود ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم قوم نوح کے وارث ہو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم زمین پر نہیں رہی تو پھر رہو گے تم بھی نہیں. پھر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم عاد کو جو عذاب بھیجا ہے نا, آپ حیران ہو جائیں گے, طاقت یہ اور عرب نے عذاب کیسا بھیجا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیم, ایک ہوا کا نام ہے, عقیم کو حکم فرمایا ذرا اب کیونکہ ان کی بات ختم ہو چکی ہے تو ہوا کیا, اب یہ اگلی بات آ رہی ہے. جب عقیم ہوا آئی نا تو اس ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا تو ہوا کتنی تھی, فرمایا جتنا بیل کا نتنا ہوتا ہے نا اتنے سوراخ سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا. اب وہ کتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, بیل کا نتنا کتنا ہوتا ہے, اسی سے یعنی اس سے جو ہے وہ بھیجا ہوا کو. جب بھیجا نا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ زمین کا مشرق اور مغرب کا حصہ کانپ اٹھا, اس عرض کی پروردگار یہ ہوا بہت زیادہ ہے, مہربانی کر اسے تھوڑا سا کم کر دے, یعنی اتنی ہوا کو بھی کم کر دے. پھر کیا ہوا, فرمایا جتنا انگوٹھی کا سوراخ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنی ہوا بھیجی. اور پہلے ہود علیہ السلام کو حکم فرمایا خود بھی اور اپنی قوم کو لے کر ایک جو جانوروں کا جو ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں ہم, باڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس باڑے کے اندر جو ہے وہ آپ چلے جائیں اور اوپر سے جو ہے وہ کیا کریں, لکیر شکیر لگا کے کڑا, جس کو ہم کڑا کہتے ہیں, کڑا دے لیں. اور پھر حضرت ہود علیہ السلام خود بھی اور آپ نے جو ماننے والے تھے ان کو جناب والا ایک کڑے کے اندر آپ نے بٹھایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا. پھر ہوا آئی
اور آئی کتنی؟ انگوٹھی کے سوراخ کی جتنی، اتنی ہوا آئی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر وہ ہوا آئی اور آ کر ان کو ہوا نہیں لگتی تھی جو کڑے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باقی جتنے تھے عاد، پوری قوم جو عاد تھی، ان پر ہوا کیسے آتی تھی؟ پھر میں ان کو اٹھاتی اور اٹھا کر جو کوئی ان کا پتھر، بڑا پتھر ہوتا، وہ جا کے ان کا سر وہاں پہ دے مارتی، یعنی اٹھا کے پتھروں پر ان کو دے مارا، پھر جا کے یہ مرے۔ اور جب مرنے کے بعد ہوا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کالے رنگ کے جو ہے وہ ایسے کوئی مخلوق کو بھیجا جو ان کو اٹھا کر سمندر کے اندر جا کے پھینکتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا نام و نشان بہت کم ملتا ہے، کیونکہ یہ زمین کے اندر دفن ہے ہی نہیں، بہت کم ہے، زمین کے اندر یہ دفن ہی نہیں ہوئے۔ جب یہ مر گئے تو مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھوا کے سمندر کے اندر پھینکوا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، فرمایا نوح علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے تو بڑے طاقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بسطا، رب نے تمہیں جو رزق دیا ہے وہ بھی حد سے زیادہ وسیع عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا، جن کو دانے بھی ایسے مل رہے ہو جو بیل کے گردے کے برابر جس کا دانہ ہو، ٹھیک ہے جی، جس کو فروٹ بھی ملتے ہوں تو وہ بھی اتنے بڑے بڑے ملتے ہوں، تو فرمایا تم دیکھو تو صحیح، پوری روئے زمین پر ایسا رزق اور ایسے فروٹ اور ایسا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ ہاں، فاذکروا آلاء اللہ، فرمایا کہ اتنی رب کی نعمتیں ملی ہیں نا تو پھر اللہ کو یاد بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم۔ اب یار ہماری قوم بھی اندازہ لگا کے دیکھے جو اب 2 فٹ آگے چلنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ قوم جو قوم عاد اگر اس دنیا میں نہیں رہی ہے تو آج ہماری کیا حیثیت ہے یار؟ ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے ہیں، لیکن ان کی تڑی دیکھیں، فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ، انہوں نے کہا، کیونکہ ہود علیہ السلام باہر رہتے تھے، جب آتے تو پھر ان کو پتہ لگ جاتا کہ اب کیونکہ اللہ کا کوئی نہ کوئی نیا حکم آ چکا ہے، پھر یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، وہ کہتے اجئتنا، آپ پھر ہمارے پاس آ گئے ہیں، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم پھر آپ یہ باتیں کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں، جیسے آج ہماری قوم کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے۔ یہی جواب قوم عاد نے دیا، انہوں نے کہا یہ آپ پھر آگے ہمارے پاس یہ بات کرنے کے لیے، اوے اللہ کی عبادت کرو، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں، ہے جی، ہم تو بڑکوں سے پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے تو باپ دادا ایسے لگے ہوئے تھے، وہ سارے ایسے کام کرتے آ رہے تھے، وہ سارے پاگل تھے۔ آج ہمیں بھی یہی دلیل تو ملتی ہے، ہم بھی بار بار یہی تو سنتے ہیں، تو جی پچھو چلا آ رہا ہے، پچھلے اینج کرتے آ رہے سن۔ تو یاد رکھے، پچھلے ہو یا اگلے ہو، بات پچھلے اگلے کی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے صرف وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا پھر آگے دیکھیں، فاتنا بما تعدنا، انہوں نے کہا پھر ہود ایسے کر جو تو ہم سے وعدہ کرتا رہا، پھر اسے لے آ، جس عذاب کی تو باتیں کرتا ہے نا، یہ جو کہتا ہے نا بار بار اوے عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، پھر لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے نا پھر لے آ۔ اندازہ کریں، یہ نبی کو تڑی لگائی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب لازم ہو چکا ہے۔ تم کہتے ہو نا لے آ، فرمایا اب آ جائے گا، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، فرمایا کہ یہ ساری باتیں پھر آگے آ رہی ہیں، کل انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔